بلکہ ایک اور حدیث میں آیا ہے جسے امام مسلم اور امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ انہیں پاک نہیں کرے گا۔ نمبر 4، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتنی سزائیں بیان ہوئی ہیں؟ 4۔ صحابہ کرام نے جب یہ الفاظ سنے تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لوگ ناکام و نامراد ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، اتنی خطرناک سزائیں، یہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا نمبر 1 وہ جو احسان کر کے نیکی جتاتا ہے، احسان کر کے احسان جتاتا ہے۔ نمبر 2 جو اپنے کپڑے کو، اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ نمبر 3 جو جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنا سامان بیچتا ہے۔ ان کی گاڑی بیچی کیسے؟ جھوٹی قسم اٹھا کے کہ جناب میں نے 10 لاکھ روپے کی خریدی تھی، جبکہ خریدی کتنے میں تھی؟ 6 لاکھ کی، 7 لاکھ کی، 8 کی، 9 کی۔ یا کہتا ہے جھوٹی قسم اٹھا کے کہ ابھی گاہک گیا ہے جو مجھے 10 لاکھ دے رہا تھا، میں نے اس کو نہیں دی۔ یا جھوٹی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ گاڑی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جبکہ اس میں 100 عیب ہے۔ تو بہرحال یہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھیں گے اور ان سے کلام نہیں کریں گے۔ تو مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیار و محبت سے نہیں دیکھیں گے، اور مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ پیار و محبت سے کلام نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ ان کے اوپر ناراض ہیں، اور جس پہ اللہ ناراض ہو جائے اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم چادر اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکائیں؟ ملے گا کیا؟ میرے وہ بھائی جو اس مسئلے کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ کے لیے اس کو اہمیت دیں۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے، اور یہ ان گناہوں میں سے ہے جو گناہ کریں تو ملتا بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی سود لیتا ہے تو کم از کم پیسے تو اس کے ہاتھ میں آتے ہیں، چوری کرتا ہے مال تو اس کے ہاتھ میں آتا ہے چاہے حرام کا ہے، لیکن شلوار اور چادر اور پینٹ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا اسے کچھ نہیں ملتا سوائے اس کے کہ اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے۔ تو بہرحال ایک تو پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ دیکھنے والے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جرائم اتنے سنگین ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیار و محبت سے ان کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ تیسرے نمبر پہ جو مسئلہ یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ الفاظ جو ہیں کہ اللہ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے جو اپنے کپڑے کو زمین پہ گھسیٹے۔ تو کون سا کپڑا؟ تہبند، شلوار، پینٹ، کون سا کپڑا؟ ہر کپڑا، چاہے قمیض اتنی لمبی ہو، چاہے امامہ پگڑی اتنی لمبی ہو، چاہے چادر اتنی لمبی ہو، چاہے شلوار لمبی ہو، چاہے پینٹ لمبی ہو۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ یہ حدیث ہے جسے امام نسائی اور ابن ماجہ روایت کرتے ہیں۔ نسائی شریف میں اس کا نمبر ہے 5336 اور ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 3576 کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاسبال فی الازار والقمیص والعمامہ، کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا جائز نہیں ہے، اس کا تعلق تہبند سے بھی ہے، قمیص سے بھی ہے، امامے سے بھی ہے۔ امامہ کس کو کہتے ہیں؟ پگڑی کو۔ بلکہ اس کے بعد فرمایا من جر شیئا خیلاء لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو شخص کوئی بھی چیز لٹکائے، ٹخنوں سے نیچے کوئی بھی کپڑا لٹکائے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف روز قیامت نہیں دیکھیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی بھی کپڑا
ٹخنوں سے نیچے لٹکانا جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہاں سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں لمبی جرابیں پہن سکتا ہوں؟ بھئی جرابوں کا کوئی مسئلہ نہیں، جرابیں اوپر سے نیچے نہیں آتی بلکہ نیچے سے اوپر جاتی ہیں، تو وہ لٹک نہیں رہی، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اس لباس کا جو اوپر سے نیچے آ رہا ہوتا ہے، اور جو حکمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو اوپر سے کپڑا نیچے لٹکتا ہے، اس کی وجہ سے انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور عورتوں سے مشابہت بھی ہوتی ہے۔ تکبر پیدا ہوتا ہے اور عورتوں سے مشابہت پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے یہ کیا ہے، یہ ممنوع ہے۔ اس کے بعد ہمارا ایک اور مسئلہ جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، وہ یہ کہ کیا اگر کوئی شخص بغیر تکبر کے لٹکائے تو اس کے لیے جائز ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے آج کل کی۔ ہم لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ پیش کرتے ہیں، انہیں روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو اس کے لیے ہے جو تکبر کی وجہ سے لٹکائے، میں تو ویسے ہی لٹکاتا ہوں۔ سے بندہ پوچھے اگر آپ میں تکبر نہیں ہے تو پھر آپ لٹکاتے کیوں ہیں؟ یا پھر آپ تکبر کو سمجھتے ہی نہیں، تکبر کہتے کس کو ہیں؟ کئی دفعہ انسان متکبر ہوتا ہے لیکن وہ نہیں مانتا، لوگ جب کہتے ہیں کہ یہ متکبر آدمی ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، میں نہیں ہوں۔ یہی صورتحال یہاں پہ ہے۔ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ تکبر کی تعریف جو کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر کیا ہے؟ حق بات کو ماننے سے انکار کر دینا، ریجیکٹ کر دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ اب لوگ اس تکبر کو جانتے ہیں جس کا تعلق لوگوں کو حقیر جاننے سے ہے، اور وہ تکبر جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ حق بات کو ریجیکٹ کر دیں، اس کی طرف لوگوں کی تو توجہ نہیں ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ چادر ٹخنوں سے نیچے نہیں آنی چاہیے اور آپ کی آتی ہے، تو یہ تکبر ہے۔ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کی پرواہ نہیں کر رہے، تو یہ تکبر ہے، بہت بڑا تکبر ہے۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، آئیے اللہ کے رسول کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف کی 4084 4084، اور اسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ورفع ازارک الی نصف الساق، اپنی چادر کو اٹھا کر رکھو، یعنی کہ نیچے نہ آنے دو۔ کہاں تک؟ آدھی پنڈلی تک۔ اپنی چادر کو اٹھا کر رکھو، کہاں تک؟ آدھی پنڈلی تک۔ فرمایا اگر تم آدھی پنڈلی تک نہیں اٹھانا چاہتے تو فإلی الکعبین، تو پھر کم از کم ٹخنوں تک۔ وإیاک وإسبال الإزار، فرمایا چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ فإنہا من المخیلہ، فرمایا چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ تکبر ہے۔ آپ کہتے ہیں میں تو ویسے ہی لٹکا رہا ہوں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں چادر ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ تکبر ہے۔ فرمایا اور اللہ رب العزت تکبر کو پسند نہیں کرتے۔ تکبر تو اللہ رب العزت کی چادر ہے، بڑا بننا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑا ہونا، بڑا بننا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ باقی سب کیا کریں؟ تواضع اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، اپنے آپ کو معمولی اور حقیر سمجھیں۔ تو بہرحال یہاں سے اس حدیث سے واضح طور پہ معلوم ہو گیا کہ اپنی چادر وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ البتہ اس سے وہ لوگ مستثنا ہیں جن کا عذر ہوتا ہے، ان کا جسم اس قسم کا ہوتا ہے کہ چادر یا شلوار ٹکتی نہیں ہے، وہ بار بار اوپر کرتے رہتے ہیں لیکن پھر نیچے آ جاتی، پھر اوپر کرتے ہیں پھر نیچے آ جاتی ہے، تو انشاءاللہ یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ وعید نہیں ہے۔
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ کے رسول میں تو اپنی چادر بار بار اوپر کرتا ہوں پھر نیچے آ جاتی ہے۔ فرمایا ابو بکر تم ان میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ اور وہ کہہ لیں ابو بکر کہ میں بار بار کرتا ہوں، کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی نیچے آ جاتی ہے، لیکن وہ لگے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا ٹھیک ہے ابو بکر تم ہمیشہ اب نیچے رکھا کرو، یا انہوں نے کہا ہو کہ میں نیچے ہی رکھتا ہوں، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نیچے ہو جاتی ہے اور میں بار بار اوپر کرتا ہوں۔ تو ان سے آپ نے کہا تھا کہ تم ان میں سے نہیں ہو جو اپنے کپڑے کو تکبر کی وجہ سے نیچے کرتے ہیں۔ تو اب دو ہی انسان ہیں، یا وہ جن کی کوئی یعنی کہ جسمانی طور پہ مجبوری ہے، کوئی مرض ہے، کوئی بڑھاپا ہے، اس قسم کا معاملہ ہے، اور دوسرے وہ جو تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں، مانیں یا نہ مانیں۔